سر یہ پیکج کیا ہو سکتا ہے جو مطالبات ہیں افغان حکومت کے ان کو پورا کرے گا؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ شاید کچھ پیکج آفر کر دے افغانستان کی حکومت کو۔ امریکہ ایئر بیس لے بھی لے گا نا تو تب بھی نیگوسیشن افغانستان کو پاکستان کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف پنجاب شہزاد حسین بٹ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی خالد چشتی صاحب آپ سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عالمی منظرنامے پر آپ کی بہت ہی باریکی سے نظر ہے، ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک جانب بگرام ایئر بیس کا مطالبہ کرنا اور دوسری طرف ایک صحافی کے سوال پر امریکی صدر کی جانب سے سخت رد عمل اختیار کیا گیا ہے کہ اگر یہ واپس نہیں کی جاتی، اگر افغانستان نے بگرام ایئر بیس کا اختیار نہ دیا امریکہ کو تو پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ امریکہ کیا کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ منیزہ، مجھے اس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں بگرام بیس جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ بیس ہے، نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ میرے نظر میں ایک پورے خطے کے لیے۔ آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے میں کوئکلی آپ کو فلیش بیک کرتا ہوں کہ یہ بیس 1950 اور 70 کی دہائی میں اس وقت کے سوویت یونین نے افغانستان کی مدد کر کے ڈیولپ کیا تھا، اور جغرافیکلی کیونکہ اس وقت سوویت یونین کے قریب تھا۔ اس کے بعد 79 میں ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین خود آ گیا، اس نے قبضہ کر لیا افغانستان میں، پھر یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب امریکن نے قبضہ کیا، یہ اپنا فٹ ہولڈ کیا، تو آبویسلی اسٹریٹجیکلی سب سے امپورٹنٹ یہی بیس تھا۔ اب آپ کے ویورز کے پہلے کوئکلی میں بتا دیتا ہوں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک تو انفراسٹرکچر بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک سوویت یونین بھی اس کو ڈیورسیفائی کیا اور پھر امریکہ نے آ کے اور زیادہ ڈیولپ کیا۔ یہاں پہ بہت زیادہ ویپنز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو امریکہ کی انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چائنا کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ 1 گھنٹہ دور 1 آور ڈسٹنس پہ چائنا نیوکلیر پرولیفریشن میں بزی ہے، رشیا کے اوپر اس کی نظر ہے، یوکرین وار پہ نظر ہے، افغانستان پر نظر ہو سکتی ہے، ایران پر ہو سکتی ہے، سو مچ آف پاکستان انڈر دا لینز آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک جغرافیکلی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، اور یہ کیوں کلیم کر رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ کے ویورز کے سانے کے لیے میں بتا دوں کہ وہ یہ تھا کہ بگرام جب یہ امریکہ وہاں سے ویکیٹ کر رہا تھا، یہ ایگزٹ کر رہا تھا، تو اس وقت یہ پلانڈ پل آؤٹ ہوا تھا، یعنی کائنڈ آف یہ قبضہ نہیں کیا تھا افغانستان میں، ہینڈ اوور ہوا تھا ایمیکیبلی ٹو افغانستان۔ اور امریکہ کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا تو آپ کے پاس ہماری امانت ہے، یہ بیس ہمارا ہے، اس لیے ہمیں واپس چاہیے۔ اور اب امریکہ کو اب کیوں خیال آیا، وہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، وہ اس وجہ سے یاد آیا ہے اس کو کہ یہ بہت زیادہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس خاص طور پر اس خطے میں ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں، قطر کے اٹیک، اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ کے بعد، مڈل ایسٹ کا پاکستان کے جو ایگریمنٹ ہے، یوکرین وار بند نہیں ہو رہی ہے، چائنا اکنامکلی بہت اسٹرانگ ہو گیا، انڈیا کی ارریلیونس ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو یہاں ایک سرویلنس، سیٹلائٹ اور ایک سپرویژن اور پولیسنگ کے لیے ایک بیس چاہیے تھا۔ اب وہ کرے گا کیا، جو آپ کا سوال تھا، یہ میں نے بیک گراؤنڈ عرض کیا آپ کی اجازت سے، تو اب وہ کرے گا کیا؟ میری نظر میں تو دیکھیں دونوں طرف سے تھریٹ بھی ہو رہا ہے اور ایک ورکیبل کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ ہمیشہ نیگوسیشن ٹیبل کے لیے ہوتا ہے کہ آپ تھریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ وارننگ دیں کہ پرائس نہیں دیں گے، اور بعد میں آپ نیگوسیشن کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کوئی پیکج بہتر کر سکیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ شاید کچھ پیکج آفر کر دے افغانستان کی حکومت کو، اور کیونکہ وہ اکنامکلی اتنے سٹیبل نہیں ہیں تو شاید کوئی نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھ کے کوئی بات ہو سکے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی امریکہ یہاں پہ کر رہا ہے۔ سر یہ پیکج کیا ہو سکتا ہے جو مطالبات ہیں افغان حکومت کے ان کو پورا کرے گا؟ کس قسم کا پیکج ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں مجھے موسٹلی فائنینشیل لگ رہا ہے، ڈپلومیٹک نہیں لگتا، کہ جیسے ایک سب سے بڑی شرط ہونی چاہیے افغانستان کی حکومت کی، اگر میں ان کی طرف سے نیگوشیٹ کروں کہ آپ ہماری حکومت کو تسلیم کریں اور لیگلائز کریں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آلموسٹ آدھی سے زیادہ دنیا اس لیے تسلیم نہیں کر رہی کہ افغانستان کو امریکی آشیرواد حاصل نہیں ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اگر امریکہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے ایز اے لیگل گورنمنٹ تو بہت سارے ملک 70-80% ملک اس کو فالو کر لیں گے۔ یہ تو ایک ہائیسٹ ڈیمانڈ میں ایکسپیکٹ میرے ذہن میں جو ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کسی فائنینشیل پہ ہو جائے کہ اتنے آپ بلینز ہمیں $US دیں اور پھر ہم آپ کو یہ بیس دے دیتے ہیں، جو آفیشلی مجھے نہیں لگتا کہ اگر اماؤنٹ لی تو وہ ڈکلیئر ہوگی اماؤنٹ، لیکن دیٹ کین بی ون آف دی آپشن جو پاسبلٹی۔ اچھا، پاسبلٹیز اور بھی بہت ساری ہیں، اسی طرح جیسے کہ میں نے تعارف میں ذکر کیا شہزاد حسین بٹ صاحب کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، ایسے میں پاکستان ایک سوورائن اسٹیٹ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اپنا دفاع کتنے اچھے سے کر سکتا ہے، اس کا عملی مظاہرہ سب نے مئی کے مہینے میں بھی دیکھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہمارے ہمسائے میں امریکہ یہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟
دیکھیں منیزے، اگر یہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں تو یہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کی بحالی کی نشاندہی کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات جو ابھی خالد بھائی نے فرمائی ہے جغرافیائی طور پر، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ میرا پاکستان دنیا کے سینٹر میں کھڑا ہے اور میرے لیفٹ اور رائٹ دیکھیں کیا ہے۔ میرے لیفٹ اور رائٹ پر دنیا کی کل آبادی دیکھیں 8.1 ارب ہے، اور اگر 8.1 ارب دنیا کی آبادی ہے تو میرے ساتھ چائنا اور بھارت کھڑا ہے، یعنی کہ 35% تو میرے لیفٹ رائٹ پہ کھڑا ہے نا۔ اگر آپ چائنا کی آبادی لے لیں اور آپ صرف بھارت کی آبادی لے لیں تو 35% میں کھڑا ہوں، یعنی جیسے فرما رہے تھے خالد بھائی، جغرافیائی طور پر میں اتنا اہم ہوں کہ عام ممالک سے میرا قد کاٹھ بڑا ہے، اللہ کی رحمت سے پاکستان کا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال میں جو اس وقت آپ کے کمانڈر لیڈنگ رول کر رہے ہیں، یہ حکومت، اور جنرل سید عاصم منیر کا نام ضرور لوں گا کہ جس طرح وہ سامنے آئے ہیں فیلڈ مارشل کے بعد، جس جگہ پر انہوں نے حفظ کیا ہے اس کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں کی ہے اللہ کے حکم سے کہ اس کا سپہ سالار میں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو اس وقت پاکستان کو مل چکی ہیں، لیکن آخری بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ملنے کے بعد ہمارا ایمان، ہمارا جوش، ہمارا ولولہ بہت اوپر جا چکا ہے۔ اب صورتحال صرف یہ ہے کہ اگر امریکی ایئر بیس سے فائدہ یا نقصان والی بات سے باتیں بہت اوپر چلی گئی منیزے، بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ایئر بیس لے گا نا تو تب بھی نیگوسیشن افغانستان کو پاکستان کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ اچھا، وہی والی بات، فائدہ نقصان والی بات تو بہت ہی آگے نکل گئی، لے پاتا ہے یا نہیں، بنیادی سوال اور مسئلہ تو یہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ سلمان عابد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مطالبات افغانستان کے امریکہ پورے کر دیتا ہے اور افغانستان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ قرار دے دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، موجودہ جو اس وقت عالمی اور خطے کی صورتحال ہے، امریکہ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس کو لینا چاہیے، اور اس نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس نے اس کی ڈیمانڈ بھی کر دی ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی ابھی خالد چشتی صاحب نے ایک پتے کی بات کی ہے کہ دونوں طرف سے چیزوں کو اوپن رکھا گیا ہے، امریکہ بھی اور افغانستان کی حکومت بھی انگیج ہوئی ہے ڈائیلاگ کے اندر، تھریٹ کرنا اپنی جگہ لیکن انگیج ہوئی ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس میں کامیاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو یا افغان حکومت کو ایک لیجیٹیمیسی چاہیے، ایک کریڈیبلٹی چاہیے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، وہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر نہیں مل سکتی، کیونکہ جب امریکہ سپورٹ کرتا ہے تو بیشتر ممالک جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ڈپلومیٹک کانٹیکس میں جی افغان حکومت کی لیجیٹیمائز کرنا یا فائنینشیل پیکج کے کانٹیکس میں مجھے ذرا مشکل لگتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی لیجیٹیمائز کرنا افغانستان کو اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن فائنینشیل بینیفٹس ان کو ملیں گے، اور افغان طالبان کی پوری کوشش ہوگی کہ امریکہ کو انگیج کر کے زیادہ سے زیادہ ہم فائنینشیل گین جو ہے وہ کر سکیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر وہ اس خطے کے اندر دوبارہ اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے اور یہ ایئر بیس لیتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، تیسری طرف پاکستان ہے، چوتھی طرف چائنا ہے۔ اب یہ پاور پولیٹکس کے کوریڈورز ہیں، اس میں پھر امریکہ کا رول جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا افغان کانٹیکس کے اندر، اور ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان کو ایک پراکسی وار کا سامنا ہے بھارت اور افغانستان کے تناظر میں، تو پھر اس میں امریکی رول بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اگر خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو پاکستان کے پاس ایک نیگوسیشن کی جو کی ہے وہ ہوگی کہ وہ امریکی حکومت کو ساتھ یہ باور کروا سکے کہ ہمیں افغانستان سے انٹرنلی یہ پرابلم آ رہے ہیں، اور یہ جو پراکسی وارز ہے جس میں پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں اور وہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، تو اس میں پھر امریکہ بھی ایک سپورٹ کر سکتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کیسے چلیں گے۔ اور اس میں کیونکہ بھارت بھی انوالو ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ پراکسی وار کے اندر بھارت کی ایک بہت بڑی سپورٹ افغانستان کو حاصل ہے، تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بگرام ایئر بیس کا معاملہ ہے یہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا اس ریجنل پالیٹکس کے اندر، پاکستان، بھارت، افغانستان اور چائنا کے تناظر میں بھی۔ پھر آپ دیکھیے امریکہ جو طالبان ہے یا افغان حکومت ہے وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کریں گے امریکیوں کے ساتھ جس میں چین کو ناراض کیا جا سکے، وہ کوئی ایک ایسا معاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں چین کو بھی راضی کیا جا سکے، امریکہ کو بھی راضی کیا جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ فائنینشیل بینیفٹ جو ہے وہ گین کیا جا سکے۔ جہاں تک ہم چین کی بات کر رہے ہیں تو اثر رسوخ چین کا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس خطے میں۔ خالد چشتی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں بالخصوص پاکستان کی بات کروں، پاکستان کے امن کی بات کروں، تو اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے افغان
सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है, खा वो BLA हो, वो TTP हो, वो BYC हो, वो BRA हो, ये तमाम तंजीमें वो हैं जो पाकिस्तान में KP या बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस पाई जाती हैं। आप मुझे बताएं कि अमेरिका अगर अपना इंटरेस्ट हासिल कर लेता है, उसे बगराम एयरबेस मिल जाती है, तो फिर क्या इन एलिमेंट्स पर काम करेगा वो? मनीज़, दुनिया में जितनी स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी या कुछ पढ़ाई, उसमें हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। आपकी दोस्ती होती है अगर आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती हैं आपस में, तब सिर्फ अमेरिका का पाकिस्तान में ही जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं पिछले 5 दिहाइयों के, वो ज़रा क्विक रन डाउन करके आप खुद देख लें कि क्या हुआ था। हम सेंटों में सीटों में शामिल थे, हम उसके बाद गुड गाइज बन गए जब और फिर बैड गाइज बन गए। 65-71 की वॉर में हमारे पर सैंक्शन लगा दी गई। उस वक्त जब हमारे पास फाइटर जहाज़ ही अमेरिका के थे, सिर्फ हमारे पर पाबंदी लगा दी गई। JF-17 थंडर बनाया ही इसलिए गया क्योंकि 1979 में जब सोवियत यूनियन आ गया तो हमें 82 में F-16 दिए गए, स्टेट ऑफ द आर्ट उस वक्त जहाज़ था ये। जो ही 89 में निकल गया सोवियत यूनियन वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो गया, तो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट हम पर लगा दी गई, जो उनको 10 साल पहले भी लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि सो कॉल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम में तो हम उस वक्त भी शामिल थे। लेकिन अमेरिका ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लुक दी अदर साइड किया और उस वक्त हमें F-16 दिए। और फिर हमारे $658 मिलियन जो उसके पास नए F-16 लेने के लिए थे, उसके देने से भी इनकार कर दिया। उसके बदले में कहा कि आप गंदम ले लें, और फिर जो हमारे जहाज़ F-16 जिनके हम पेमेंट दे चुके थे, उसका किराया भी हमसे वसूल किया गया। तो 1995 में हुकूमत ने सोचा कि हम अपना ही जहाज़ बनाएं, जिसकी वजह से कर्टसी अमेरिका की है JF-17 थंडर जो हम बना पाए। तो अब मैंने आपको फ्लैशबैक इसलिए किया है, जो ही फिर 9/11 हुआ, हमारी फिर ज़रूरत पड़ गई, आपके सामने फिर हम गुड बॉयज़ बन गए। तो ये मैंने नहीं कभी देखा कि कोई भी मुल्क दुनिया का कोई होता है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपसे काम करना चाहता है। चंद है, चाइना है, उसकी नेशनल इंटरेस्ट है, टर्की बहुत है। मैंने खुद टर्की में 1 साल का वॉर कोर्स किया है, टर्किश लैंग्वेज सीख के वहाँ पे किया है, तो आई नो टर्किश पीपल एज ब्रदर्स। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हर मुल्क आपके साथ अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करता है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के आने के बाद वो ये इंश्योर करेगा कि यहाँ से टेररिज्म ना हो। उससे कहीं ज़्यादा डोर ओपनिंग मैं देख रहा हूँ सऊदी अरब की तरफ, क्योंकि सऊदी अरब का भी बहुत इन्फ्लुएंस है और चाइना का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। ये जो 2 फ्रेंड्स हैं, इनको अगर हम इन्वॉल्व करें और स्टेक होल्डर्स बनाएं और बल्कि गारंटियर्स बनाएं अगर पॉसिबल है, और ये कहें कि जी हमारी सिक्योरिटी तभी है, हम इंडिया की तरफ तवज्जो नहीं दे पाएंगे, ये सऊदी अरब को रियलाइज़ करवाएं कि हम 2 फ्रंट नहीं लड़ सकते और 3 फ्रंट्स ईरान की तरफ तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। तो आप इंश्योर कराएं, तो फिर एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, ना कि अमेरिका में बरकराम के आ जाने से अमेरिका के मुझे कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट लगती है। ठीक है, जैसा कि आपने भी जिक्र कर लिया है कि सारे महाजों पर एक साथ तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल दिखाई दे रही है जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया है।